الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الکوثر تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سورت کا نام سورہ الکوثر ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 3 آیات ہیں، 12 الفاظ اور 42 حروف ہیں۔ اس سورت کا پہلی والی سورت کے ساتھ ربط مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ سورہ المعون میں 4 اوصاف منافقین کے بیان ہوئے تھے۔ پہلا وصف یہ تھا کہ وہ بخل کیا کرتے تھے، اور یہ اس آیت سے مراد لیا گیا کہ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دوسرا وہ ترک صلاۃ کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تو اس میں اندر سستی کرتے، اور یہ الذین هم عن صلاتهم ساہون سے مراد ہے۔ اور تیسری صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، نماز جب پڑھتے تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، اور یہ بیان ہوا ہے الذین هم یراؤون، کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے۔ اور چوتھی جو چیز تھی ان کے اندر، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک دیتے تھے، اور یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر۔ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 وصف بیان کیے ہیں ان 4 اوصاف کے مقابلے میں۔ بخل کے مقابلے میں فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو ہم بہت کچھ دیں گے، آپ اس کو خرچ کریں، اس میں بخل نہ کریں، آپ کو خیر کثیر عطا کیا جائے گا، بہت کچھ، تو آپ اس کو آگے تقسیم کیجئے، اس کے اندر بخل نہ کیجئے تقسیم کے اندر۔ دوسرا جو وصف بیان ہوا ترک صلاۃ کا، تو اس کے مقابلے میں یہاں فرمائے فصلی، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تو فرمایا فصلی، نماز پڑھو، اور پھر لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اس صورت میں منافق کی وصف کو کیا بیان کیا کہ نماز پڑھتے لیکن دکھلاوے کے لیے، الذین هم یراؤون، کہ وہ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے، تو یہاں فرمائے لربک، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ان کا منافقین کا چوتھا وصف تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک دینا، تو یہاں فرمایا کہ وہ جو بیان فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جس طرح ایک معنی گزرا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کو روکتے ہیں، تو یہاں فرمایا وَانْحَرْ، قربانی کرو، اور قربانی کا مال آگے صدقہ کرو، دوسروں کو دو۔ پھر آخر میں فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہاں پر منافق کو یہ بتایا گیا، منافق کے لیے، کہ دیکھو اس صورت کے اندر منافق کے بارے میں وہاں پر یہ کہا کہ دیکھو منافق یہ کام کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن جو ہی منافق کے اوپر موت آئے گی تو موت آنے کے ساتھ ہی اس کا نام نشان ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن آپ کا ذکر دنیا میں بھی باقی رہے گا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکر جمیل باقی رہے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے روز آپ کو جزائے خیر عطا کر دی جائے گی، جزائے خیر عطا کی جائے گی۔ اب اس صورت کے اندر کے شان نزول کے اندر مفسرین نے 2 قول لکھے ہیں۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن مشہور یہ ہے کہ مکہ کی زندگی کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول میں تفسیر مظہری میں یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا اور ہم سے سر اٹھایا تو ہم نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، اور اس صورت یہ ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تلاوت فرمائی۔ اور یہ تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ الکوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جس کے عطا کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ عطا فرمائیں گے، اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اس حوض پر میری امت میرے پاس آئے گی، میری امت کے لوگ میرے پاس اس کے اوپر آئیں گے، اور اس کے کناروں پر جو برتن ہیں ان کی تعداد جو ہے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں برتن پڑے ہوئے۔ فرمایا ایک آدمی آئے گا حوض کوثر پر، اور جب وہ آئے گا تو اسے لوگ کھینچ کر وہاں سے ہٹائیں گے، کھینچ کر اس کو ہٹائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرض کروں گا کہ پروردگار یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا امتی ہے، تو حکم ہوگا تم واقف نہیں ہو یہ تمہارے جانے کے بعد اس نے دین کے اندر کیا نئی نئی باتیں گھڑ لی تھیں، نئی نئی باتیں دین کے اندر گڑ لی تھیں، تو اس لیے اس کو گھسیٹ کر وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اس کو کھینچ کر وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ بھی لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار یہ ایک دن مکہ میں آیا، تو قریش مکہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اہل مدینہ کے سردار ہو، اور ذرا اس شخص کو دیکھو کہ جو اپنی قوم سے یہاں پر الگ ہو گیا، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور قوم والوں نے کہا توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو قوم والوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہم سے الگ ہو گئے۔ تو کعب بن اشرف سے کہا کہ دیکھو یہ ایک شخص قوم سے الگ ہو گیا ہے اور سب سے کٹ گیا، اس کا خیال ہے کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں، مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ہم جو لوگ ہیں حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، اور کعبہ بیت اللہ شریف کے خدمتگار ہیں، تو کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ لوگ جو ہو اس سے بہتر ہو، آپ لوگ اس سے بہتر ہو، علیہ باللہ۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی انا اعطینا کل کوثر، تو یہ آیتیں اس کے اوپر نازل ہوئی۔ تو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، الکوثر، کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین نے اس کے ایک کوثر کا معنی یہ لکھا ہے کہ کوثر کو کہتے ہیں خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، بہت زیادہ بھلائی، اور دوسرا الکوثر کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز تعداد میں زیادہ ہو یا مرتبے میں زیادہ ہو۔ تو یہاں پر معنی کیا لیا کہ بھلائی یا خیر میں زیادتی کو کیا ہے، الکوثر کہا جاتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ البحر المحیط تفسیر کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں اس الکوثر کے متعلق، یہ کوثر ہے کیا چیز، کوثر ہے کیا چیز، اس کے بارے میں تقریباً 36 قول نقل کیے ہیں، 36 قول نقل کیے ہیں کہ اس کی مختلف توجیحات بیان کیے کہ کوثر یہ ہے، کوثر یہ ہے، کوثر وہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آخر میں بحر محیط میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ الکوثر سے یہاں پر ہر قسم کی دینی اور دنیاوی دولتیں مرادیں، ہر قسم کی دینی دنیاوی دولتیں مرادیں، اور حصی اور مانی نعمتیں اس کے اندر داخل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو دی جائیں گی۔ یہ ساری نعمتیں اور ساری دولتیں
اس کے اندر الکوثر کے اندر شامل ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر آپ کو عطا، آپ کو بھی اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو جو کچھ آج بلائی مل رہی ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی وعدہ ہے جو رب العالمین نے آپ سے فرمایا. سبحان اللہ. حوض کوثر، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک جو سب سے مشہور جو قول ہے الکوثر سے، کوثر سے جو مشہور قول ہے وہ کیا ہے؟ حوض کوثر. اب حوض کوثر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حوض کوثر کی ہے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی تو فرماتے ہیں کہ یہی بات مسلمانوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ حوض کوثر. حوض کوثر ہے جس کے پانی سے کل قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے، اور معاشر کے دن جو آدمی آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی لے گا تو قیامت جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حوض کوثر جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث متواترہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس بنا پر فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے بارے میں اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ لازم ہے. یہ کیا ہے؟ لازم ہے. اب یہاں پر الکوثر جو ہے یہ ہے کہاں پر؟ حوض کوثر کہاں پر ہوگا؟ اس کا مقام کون سا ہے؟ تو دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ حوض کوثر جنت میں ہے، اور دوسری روایت معاشر کے دن جہاں حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا وہاں پر یہ کوثر ہے، وہاں پر یہ کوثر ہے. لیکن اب یہاں پر علماء نے اس کی ایک تطبیق کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، جس طرح یہ روایت بھی گزری جنت میں ایک نہر کا، تو یہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا پانی جو ہے آتا ہے معاشر کے دن لایا جائے گا، اور معاشر کے دن وہاں پر ایک حوض بنایا جائے گا، اور اس حوض کے اندر وہ پانی ڈالا جائے گا جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوں گے اور کیا امت کو وہاں پر پانی پلائیں گے. اور اب کوثر کے بارے میں بہت ساری یہاں پر احادیث علماء نے نقل کی ہیں. تفسیر مظہری میں صاحب مظہری نے مسلم اور بخاری کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور وہاں ایک نہر دیکھی. فرمایا جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے ہیں، اور میں نے اپنا ہاتھ نہر میں ڈالا اور ڈال کر دیکھا تو ہاتھ سے جو خوشبو آ رہی تھی تو مشک کی طرح اس سے خوشبوئیں نمودار ہونے لگی. اور فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کوثر ہے جو رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. یہ وہ کوثر ہے. تو دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہر جو جنت کے اندر ہے حوض کوثر، اس کا جو پانی ہے، اس کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور میٹھا شہد سے زیادہ کیا ہے؟ یہ شیریں اور میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا اس میں پرندے ہیں، اس میں پرندے جن کی گردن جو ہے اونٹ کی گردنوں کی طرح ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا تو بڑے لطف کی جگہ ہوگی، بڑے مزیدار جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ان کا کھانا اور ہی زیادہ لطف اندوز ہوگا، ان پرندوں کا کھانا اور ہی زیادہ لطف اندوز ہوگا. تو اسی طرح دوسری بات ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو جنت کے اندر ایک نہر دی گئی ہے، اس کی زمین جو ہے موتیوں سے ہے، زمرجد اور یاقوت وغیرہ سے بنی ہوئی اس کی کیا ہے؟ زمین ہے، ایسی نہر ہے. تو فرمایا اتنی بڑی کہ ایلا مقام سے لے کر صنعا تک اتنی لمبی اس کی مسافت ہے، اور فرمایا اس کے جو کوزے ہیں چاروں طرف جو رکھے ہوئے ہیں پانی پینے کے جو برتن ہیں، تو فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہے، آسمان کے اندر جو ستارے ہیں. اور یہاں پر الکوثر ایک معنی کیا ہوا؟ حوض کوثر. الکوثر سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر.
اب حوض کوثر کے علاوہ دوسرا جو معنی جو مشہور ہے مفسرین نے جو کیا وہ معنی اس سے کیا ہے؟ قرآن کریم. کیا معنی ہے؟ قرآن کریم. تو اس کا قرآن کریم جو ہے اس کو کوثر کہا گیا. کیوں؟ اس لیے. اور مفسرین یہاں تک لکھا کہ قرآن کریم میں دنیا میں ہدایت اور رہنمائی، قرآن کریم جو ہے دنیا میں کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لہذا اس لیے حاصل کرے گا. تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اتنا ہی حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا جتنا بھی اس کتاب سے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صوفی عبد الحمید صاحب اپنی تفسیر معالم العرفان میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جس قدر قرآن کریم سے فیضیاب ہوگا اسی نسبت سے اس کو حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا، اسی قدر. اور فرمایا لہذا تمام اہل ایمان کو قرآن کریم کی اشاعت میں حصہ لینا چاہیے. قرآن کریم کی اشاعت میں حصہ لینا چاہیے. جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، وہاں پر جانی مالی تعاون کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں بھی قرآن کریم کی محافل ہوتی ہیں وہاں پر پہنچ کر قرآن کریم کو سننا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے مطابق کیا ہے؟ عمل کرنا چاہیے. یہ کوثر ہے دنیا اور آخرت کا، دنیا اور آخرت کی. اور دوسرا ایک معنی مفسرین نے ایک دوسرا بھی لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے الکوثر سے؟ تیسرا معنی وہ فرمایا نبوت ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو نبوت عطا کریں گے، نبوت عطا. تو اب یہ نبوت مانا لیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے ہر نعمت مراد ہے، ہر نعمت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو جب یہ معنی لیا گیا تو اس میں ہر معنی آ گیا، نبوت بھی آ گئی، حوض کوثر بھی آ گیا، قرآن کریم بھی آ گیا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں کیا آ گئی؟ اس کے اندر آ جائیں گی الکوثر اس معنی. آگے فرمایا فصلی لربک وانحر. یہاں سے یہ شرک اعتقادی کی نفی کی جاتی ہے. شرک ہوتا ہے عقیدے کا شرک، اس کی نفی کی جا رہی ہے. فرمایا فصلی لربک وانحر. اور یہ اپنے ماقبل والا جو جملہ ہے انا اعطینا کل کوثر، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، مرتب ہے اس کے اوپر. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکوثر. تو پھر فرمایا اس لیے آپ بطور شکر نعمت محض ہماری رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، اور حاجات اور مصائب میں صرف مجھے پکاریں اور میرے سوا کسی اور کو نہ پکاریں، میری ہی عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں. آگے فرمایا ونحر. اب یہاں سے یہ شرک فعلی جو ہے عملی طور پر، شرک فعلی جس طرح مشرکین عمل طور پر نذرانے بتوں کے نام پہ چڑھایا کرتے تھے، تو فرمایا ونحر، یہ شرک فعلی کی نفی کی طرف اس میں اشارہ ہے. اور فرمایا اونٹوں کی قربانی کرو. ونحر، اونٹوں کی قربانی کرو. عرب میں اونٹ سب سے اعلیٰ شمار کیے جاتے تھے جانوروں میں، اور اس کی قربانی کیا کرتے، نہر اسی کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا اونٹ کی قربانی کرو. ونحر یعنی قربانی کے بعد گوشت جو ہے اس کو کیا ہے؟ غریبوں میں تقسیم کر دو، مساکین میں کیا ہے؟ تقسیم کر دو. اکرمہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں یہ انہوں نے دوسرا معنی اس کا کیا کہ فصلی لربک وانحر. کیا معنی کیا؟ فصلی، عید کا دن ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھو. وانحر، اور اس کے بعد کیا کرو؟ قربانی کرو. اس سے کیا ہے؟ اس کے بعد قربانی کرو. علامہ شبیر ابن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بڑی زبردست بات لکھی انہوں نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ کوثر عطا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے انعام اور احسان کا شکر بہت بڑا ہونا چاہیے. تو چاہیے اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ. یعنی جتنا انسان کی روح ہے، بدن ہے، مال ہے، اس کے برابر کیا ہے؟ شکران نعمت کے طور پر اللہ کی عبادت میں کیا ہے؟ لگ جاؤ. اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. اور فرمایا بدنی اور روحی عبادات میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بدن کی روح ہے، بدن ہے کی جس میں عبادت کی جاتی ہے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. تو اس لیے فرمایا فصلی، نماز پڑھو. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے خالص نماز پڑھو. اور پھر دوسری جو چیز مالی عبادات میں قربانی جو ہے فرماتے ہیں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے. کیوں کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا تھی
کہ اس میں جان کی قربانی کرنی تھی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، لیکن بہت ساری حکمتیں رب العالمین کی تھی، مصلحتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کی قربانی سے انسانیت کا چھڑا کر اس کو جانور کی قربانی پہ لگا دیا. اور پھر فرمایا ایک دوسرے جگہ میں فرمایا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو گویا اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، کہ انسان مالی عبادات میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ قربانی ہے، تو قربانی کرو کس کے لیے؟ میری رضا کی خاطر. آگے فرمایا ان شانک هو الابتر. ابتر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اصل معنی اس کا ہے دم کٹے ہوئے جانور کو کہا جاتا ہے. ابتر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جانور جس کی دم نہیں ہوتی، کٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کے پیچھے، اب یہاں پر عرب جو ہے ہر اس شخص کو ابتر کہا کرتے تھے محاورات کے اندر، کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہوتی اور پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوتا، تو اس کو بھی کیا کہتے؟ دم کٹا، بے کیا ہے، نام و نشان جس کا نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. تو الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے یہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ابتر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا. اور جو بیٹا، ایک بیٹا جو وہاں پر زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے، حضرت قاسم، وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے یہ باتیں کہی. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی بیٹا، اس شخص کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بس زندگی تک اس کا نام ہے، جب تک زندہ ہے اس کا نام رہے گا، اور اس کے پیچھے جب یہ مر جائیں گے، وفات پا لیں گے، تو نام لینے والا کوئی ہو نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے تفسیر مزری میں حضرت اکرمہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو قریش بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کٹ گئے، تو اس پر یہ نازل ہوئی ان شانک هو الابتر. ان شانک، کہ آپ کے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بے نام و نشان ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانک هو الابتر، نہیں، ان شانک، بے شک آپ کو دشمن، هو الابتر، وہ دم کٹا ہے، وہ بے نام و نشان ہے. آگے فرمایا ابن ابی حاتم کے حوالے سے تفسیر مزری میں صدی کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی نرینہ اولاد مر جاتی ہے، کوئی لڑکا باقی نہیں رہتا، تو قریش کہتے تھے فلاں شخص کی نسل کٹ گئی. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی، تو عاص بن وائل، کون؟ عاص بن وائل، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب کٹ گئی، ختم ہو گئی. خوش ہو کے جشن منایا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو دعوت توحید تھی کہ اللہ کی عبادت کرو. تو جب اللہ کی عبادت کا نام لیتے تھے تو ان کے معبودان باطلہ کی رد کرتے تھے، تو ان کے دلوں کے اوپر زخم رکھتے تھے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رد کرتے تو اس طرح ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے، چھریاں لگتی تھیں. تو اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جشن منایا کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ الابتر، وہ تو کیا ہے، دم بریدہ ہے، نام و نشان ان کا ختم ہونے والا، دم کٹے. تو اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے مفسر گزرے ہیں قرآن کریم کے، ان کے حوالے سے تفسیر مزری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ایک دن باہر تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں عاص بن وائل، یہ ان سے ملاقات ہو گئی، یہ اندر کی طرف جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر. تو وہاں پر راستے میں باب بنی سہم کے پاس کھڑے ہو گئے دونوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عاص بن وائل. تو کچھ باتیں کرنے لگے، اور سرداران قریش اس وقت بڑے بڑے سردار جو تھے کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو عاص بن وائل جب ادھر پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہے تھے. تو عاص نے جواب دیا کہ وہی جو ابتر ہے، وہی جو ابتر علیہ باللہ. تو اس نے اس لہجے میں بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی زمانے میں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت قاسم کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو ابتر ہے، میں اس سے باتیں کر رہا تھا. اسی طرح محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ بدبخت انسان عاص بن وائل، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا، جب باتیں ہوتی، محفل میں گفتگو ہوتی، تو کہتے اس کو چھوڑو، اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر ہے،
الیاذ باللہ. کیا ہے وہ تو ابتر ہے. اس آدمی کو چھوڑو, اس کے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, جب وہ مر جائے گا تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو رب العالمین نے فرمایا انا بے شک شانیہ کا تیرا دشمن هو الابتر, وہ بے نام و نشان ہے, وہ بے نام و نشان ہے. کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے, بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرمائے, انا اعطینا کل کوثر, خیر کثیر عطا فرمائے اور ابد الآباد تک اس کا نام روشن کرے, ابد الآباد تک اس کا نام روشن کرے, اور اس کو ابتر کہنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے, پرلے درجے کی حماقت ہے کہ رب العالمین اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے. جہاں رب العالمین کا نام ہو, آپ اللہ کا تذکرہ ہو, اور وہیں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. ایسی ذات اور ایسی شخصیت کو کیا ہے ابتر کہا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا حقیقت میں ابتر تو وہ ہے جو ایسی مقدس اور مقبول ہستی سے بغض عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نہ چھوڑے. اصل ابتر تو وہ ہے. یہ عاص بن وائل کو دیکھو, اس نے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا, کون سی خیر کی بات چھوڑ کے گئے, لیکن اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھو, کتنا خیر کثیر چھوڑ کر گئے, کیا عمل چھوڑ کر گئے, کیا سیرت چھوڑ کے گئے, کیا اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آج تک دنیا ان کے کیا نقش قدم پہ چلنے کے لیے کیا ترستی ہے. اور کیا مسلمان کیا غیر مسلم ہر ایک ان کے فرمودات کو, ان کے عمل کو, ان کی زندگی کو اپنے لیے کیا ماڈل بنا کے رکھی ہوئی ہے, کیا ہے ماڈل بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ آج 1600 سال بعد تک دیکھ لو, اس عرصے کو دیکھ لو, کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہے. کون سے دنیا کا ایسا کونا ہے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 24 گھنٹے میں نہ لیا جاتا ہو, بلکہ ہر گھنٹے میں بلکہ ہر سیکنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی تعریف کی جا رہی ہے. جہاں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے, وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. مسجدوں کی میناریں گونج رہے, ممبروں پر صدائیں ہیں, مجالس میں, ہر بازاروں میں دیکھو, جہاں بھی دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو گویا اب پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتا ہے کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین نے تو, علامہ شبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ کی روحانی اولاد کے ذریعے سے پورے جہان کو بھر کے رکھ دیا ہے, جہان کو بھر کے رکھ دیا. دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں جہاں مسلمان نہ ہو, کوئی مسلمان نہ ہو. تو دنیا جہان کو کیا ہے آپ کی روحانی اولاد سے بھر دیا. اور پھر آپ کی جو ہے دختری اولاد, آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ کی اولاد اور حضرت حسین کی اولاد اور آپ کی نسل کو پورے جہان میں دیکھو, دنیا کے ہر کونے میں ان کو بھی بھر دیا ہے. اتنی برکت عطا فرمائی رب العالمین نے آپ کی اولاد کے اندر, آپ کی کیا ہے بیٹی کی اولاد کے ذریعے سے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اشارات حضرت حسین کے بارے میں جو آپ کی پیشن گویا اور آپ کی باتیں ہیں, تو ان میں سے بھی بتایا جاتا ہے, مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے, آپ دنیا میں بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے لوگوں کے کیا ہے سردار ہوں گے, اولاد آپ کی پھیل جائے گی پوری دنیا میں. تو آپ کی اولاد, تو اس لیے جو لوگ آگے فرماتے ہیں پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر کھڑے ہوں گے, یہ تو دنیا میں ہے نا کہ آپ کی روحانی اولاد اور آپ کی دختری اولاد سے پورے جہان کو آج تک بھرا ہوا ہے. اور جب آپ دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا, اور مقام محمود پر آپ کھڑے ہوں گے, پوری امت کی طرف سے کیا ہے آپ شافی بن کر رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر پوری انسانیت کے لیے, پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہاں پر رحمت للعالمین بن کے کھڑے ہوں گے, رحمت للعالمین بن کر کھڑے ہوں گے. تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا اتنی مقبولیت جن کو وہاں میسر ہو وہاں پر, تو اس کو ابتر کہا جائے گا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو فرمایا کیا ایسی دائم البرکہ ہستی کو الیاذ باللہ ابتر کہا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں اس گستاخ کو دیکھو, عاص بن وائل کو دیکھو, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے, ابتر مجلس میں اٹھتا ہے, چھوڑو اس کی کیا بات کرتے ہو, ابتر کرتا ہے. آج دیکھو اس بدبخت نے نہ اس کو کلمہ نصیب ہوا اور نہ اس دنیا جہان میں اس کا کوئی نام خیر کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, بلائی کے ساتھ کوئی نام ہوتا ہے. تو یہاں پر علماء نے ایک دوسری بات بھی لکھی ہے کہ اس آیت کے اندر جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں, کہ ایک تو اس صورت کے اندر 4 باتیں بتائی گئی. ایک تعلق باللہ,
اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، دوسرا انسان کو کیا ہے نماز کی پابندی ہے، قربانی کرنا ہے، اور پھر کیا ہے دشمن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا جو دشمن ہے اس سے قطع تعلق ہی کر کے اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے جو آدمی